قابل احترام برادران اسلام، ماہ ربیع الاول کی نسبت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس کی مناسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی حوالوں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں، آپ کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اس مہینہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا اس مہینے میں، ان حوالوں سے اہل اسلام کی توجہ اور رغبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک فطری بات ہے، اور جہاں ان دنوں میں کچھ طبقات اپنے مخصوص رنگ میں اپنی محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایسی سنجیدہ محافل کے جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور نسبت کا اور عقیدت کا اظہار یوں کیا جائے کہ جو ہماری حقیقی نسبت بنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کی مناسبت سے اور اس کے تناظر میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں کی طرف ہماری توجہ بڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا ہم ثبوت بھی دیں، اور اس سلسلے میں جہاں پہلے کھڑے ہیں وہاں سے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی فکر کریں۔ ہدایہ انسٹیٹیوٹ لائق تحسین ہے، اور اس کے روح رواں جناب ڈاکٹر انجینئر فیضان حسن صاحب لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے اس ماہ مبارک کے ان ایام میں ایسی نشستوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ ہماری آج کی نشست کا پورا عنوان ہے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ صفات قرآن حکیم کی نظر میں۔ دعوت وہ لفظ اور وہ اصطلاح ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر محیط ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اور مقصد بعثت تھا، اس کو اگر ہم ایک جامع لفظ میں سمیٹنا چاہیں تو وہ لفظ ہے دعوت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہیں، اور ہر پیغمبر بنیادی طور پر داعی ہے، اور پیغمبروں میں جب سب سے بڑے اور خاتم اور خاتم کی حیثیت رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ داعیوں میں داعی اعظم ہیں، سب سے بڑے داعی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ساری نبوت والی زندگی اسی دعوت کے مشن کی تکمیل میں گزری ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود کیا ہے بلکہ اپنے بعد کے لیے یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی سونپی ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یاد رکھو کہ تم میں سے جو اس وقت حاضر ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ غیر حاضروں تک اس میرے پیغام کو پہنچائیں۔ غائب کا جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل کہ جو اس وقت موجود تو تھے دنیا میں لیکن اس نشست میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں فریض حج میں شریک نہیں تھے، اور اس میں قیامت تک آنے والی وہ ساری نسلیں بھی شامل ہیں کہ جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین اور موجودین کی یہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام غائبین موجودین تک اور ان غائبین تک جو ابھی تک گویا اپنے اس جسد انصری کے ساتھ وجود میں بھی نہیں آئے، پیدا ہی نہیں ہوئے، ان تک بھی پہنچائے۔ گویا نسل در نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری رہی ہے اور رہے گی۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں داعی ہوں، اور اگر ہم داعی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اندر داعیانہ صفات بھی پیدا کرنی ہوگی، اور وہ داعیانہ صفات ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ وہ ہم داعی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سمجھیں گے۔ لہذا اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں کوشش ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ صفات کا مذاکرہ کریں تاکہ وہ صفات ہم بھی اپنے اندر پیدا کر سکیں اور ہماری دعوت مؤثر بن سکے۔ اس سلسلے میں ہمیں جو سب سے پہلے ایک صفت نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ ہے آپ کے اخلاق کا بڑا اعلیٰ پیمانہ۔ چنانچہ اس سلسلے میں مختصر سی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی مرسل بھیجنے والے، وہ اپنے نبی مرسل بھیجے ہوئے اور تشکیل کیے ہوئے پیغمبر اور نمائندہ کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں خطاب کر کے کہ وَإِنَّكَ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یقیناً آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے سب سے بڑے اور اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ لفظ خلق عظیم کو اگر سمجھنا ہو تو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، اور
وہ تینوں قسمیں یوں سمجھ لیجئے کہ اخلاق کی درجہ بندی ہے، اور اس میں ایک خلق اور اخلاق کی قسم ہے خلق حسن یا اخلاق حسنہ، دوسری ہے اخلاق کریمانہ یا خلق کریم، اور تیسری ہے خلق عظیم۔ تو اخلاق کی تین قسمیں ہو گئیں، خلق حسن، خلق کریم اور خلق عظیم، اور تینوں کی تعلیم قرآن و سنت میں موجود ہے، کہیں خلق حسن کے عنوان سے، کہیں خلق کریم کے عنوان سے، کہیں خلق عظیم کے عنوان سے۔ اگر ہم ان تینوں کی تعریف اور مفہوم کی طرف جائیں تو اخلاق کی یہ تینوں قسمیں نیچے سے اوپر کی طرف یوں آتی ہیں کہ اخلاق کا یوں سمجھیے کہ پہلا درجہ ہے خلق حسن، دوسرا درجہ ہے خلق کریم، اور تیسرا درجہ ہے خلق عظیم۔ خلق حسن کیا ہے؟ خلق حسن یہ ہے کہ برابر کا معاملہ رکھنا، جیسا کوئی آپ سے پیش آ رہا ہے آپ ویسے ہی اس سے پیش آئیں۔ چنانچہ اس میں یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے برابر تم بھی اس کو تکلیف دے سکتے ہو۔ برابری کا یہ معاملہ رکھنا یہ بھی اخلاق ہی کا ایک درجہ ہے، اور اس سے نیچے اخلاق کا کوئی درجہ نہیں۔ اس سے نیچے تو یہ ہوگا کہ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں، برابر کا معاملہ رکھنے کی اجازت ہے، یہ خلق حسن ہے۔ اور خلق کریم یہ ہے کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو شخص تم پر زیادتی کرے تم اس سے درگزر کرو، اس کو معاف کر دو۔ زیادتی کو معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، یہ خلق کریم ہے۔ اور امت کو جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ اخلاق کے اس درجے کی دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اور تشکیل اسی لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ مکارم اخلاق سے مراد یہی اخلاق کریمانہ، اور اگر امتیوں میں سے کوئی شخص اخلاق کے اس درجے میں آ جائے تو غنیمت ہے، لیکن خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو پیمانہ تھا وہ اس سے بھی اوپر تھا۔ خلق حسن برابر کا معاملہ رکھنا، خلق کریم زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا، اور خلق عظیم جو تیسرا اور بڑا درجہ ہے وہ یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں یوں ارشاد فرمایا ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ جو تم سے برا پیش آئے، برا سلوک کرے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے پیش آؤ، یہ ہے خلق عظیم۔ اور اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یقیناً آپ خلق عظیم پر ہیں، یعنی برا پیش آنے والوں کے ساتھ اچھا پیش آنے والے، برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، اور ستانے والوں کو دعائیں دینے والے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور اعلیٰ اخلاقی معیار۔ اور اس سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک داعی کے اندر
یہ داعیانہ صفت بھی ہونی چاہیے حسن اخلاق کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اس کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی کہ کس طرح لوگوں کی زیادتیوں کو سہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ستانے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اچھائی کا معاملہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ صفات میں دوسری صفت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے عزم راسخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مورال انتہائی بلند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم کہ جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی مجھے سونپی گئی ہے وہ میں نے ہر قیمت پر نبھانی ہے۔ اس بات کا ایسا عزم تھا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی۔ اور اس کا ایک عملی مظاہرہ ہمیں نظر آتا ہے ہجرت کی رات غار ثور میں، کہ منظر نامہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے کی آخری رات مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ آپ گھر میں موجود ہیں اور باہر قریش مکہ کے مختلف خاندانوں کے نوجوانوں کا محاصرہ ہے، اور سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، اور ان سب کی تشکیل ہوئی ہے اس مقصد کے لیے کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں وہ سارے یکبارگی حملہ کر کے ان کا کام تمام کر۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ اپنے گھر میں آخری رات، اور باقاعدہ ایک میٹنگ کر کے یہ سارا منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ اس منظر نامے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اور اللہ کی حفاظت میں گھر سے نکلتے ہیں، اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر آپ غار ثور میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن غار ثور میں پناہ لینے کے بعد یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ مشرکین مکہ آرام سے نہیں بیٹھے، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں، اور غار ثور کے دانے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ دشمن غار کے دہانے پر نظر آتے ہیں کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، آپ اندر بیٹھے ہیں، اور پریشانی یہ ہے کہ یہ تو پہنچ گئے، اور اب کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ پریشانی کا اظہار کیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے ساتھی۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ
کسی اور صحابی کی صحابیت قرآن میں منصوص نہیں، نام کے ساتھ یا فرد کے تعین کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے تعین کے ساتھ آپ کی صحابیت قرآن میں منصوص ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو، اپنے ساتھ والے کو، اپنے صحابی کو یہ فرما رہے تھے کہ پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کی قوت کو ذرا سمجھیے کہ ایسی ہی بات ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھ والوں سے فرمائی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں اور ایسی جگہ پہنچے ہیں کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کو خبر ہوئی تو وہ اپنی فوج لے کر تعاقب میں ہے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج اور بنی اسرائیل درمیان میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ انا لمدرکون، کہ ہم تو پا لیے گئے۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ان معی ربی سیہدین، کہ یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور دے گا۔ یہ الفاظ ہیں، لیکن علماء نے ان الفاظ میں اور یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان میں تقابل کیا ہے، اور تقابل کر کے کچھ نکات نکالے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان معی ربی سیہدینی، سیہدین اصل میں سیہدینی ہے، آگے یا حذف ہوئی ہے، کہ یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے رستہ دے گا۔ جمع کا صیغہ استعمال نہیں کر رہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے وہ ہمیں رستہ دے گا، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے رستہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کے عالم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پریشانی کے اظہار پر یہ فرما رہے ہیں کہ رب رستہ دے گا، بچائے گا، لیکن الفاظ کیا ہیں کہ ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ شامل کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وجہ فرق یہ ہے کہ وہاں بنی اسرائیل ہیں، یہاں ابوبکر صدیق ہے۔ وہاں وہ بنی اسرائیل ہیں کہ جنہوں نے جگہ جگہ اپنے نبی کا ساتھ چھوڑا ہے، جگہ جگہ ان کو پریشان کیا ہے، اور جگہ جگہ پھسلے ہیں، یہاں تک کہ وہاں سے نجات پانے کے بعد آگے جا کر یہ بھی کہہ دیا کہ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہا، بت پرستوں کو دیکھ کر کہ اے موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا نظر آنے والا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے ہیں۔ شرک کی طرف میدان، اور آگے جا کر پھر شرک میں مبتلا بھی ہو گئے۔ تو وہاں وہ ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ ہم سب کے ساتھ ہمارا رب ہے، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے رستہ دے گا۔ یہاں ابوبکر صدیق جیسا راسخ فی الایمان اور اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دینے والا صحابی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ان اللہ معنا،
یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہیں ہونا۔ یہ عزم راسخ پر دلالت کرتا ہے آپ کا یہ فرمان کہ مشکل سے مشکل حالات میں جب کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بس پکڑے گئے، پا لیے گئے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی کا کوئی اثر نہیں، اور آپ نہ صرف یہ کہ خود پریشان نہیں، حضرت ابوبکر کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ عزم راسخ، یہ تسلی، یہ اطمینان، یہ بھی داعیانہ صفات میں سے ہے، اور ایک داعی کو یہ چاہیے کہ اسے پورا اطمینان ہو کہ میں جس پروگرام میں چل رہا ہوں میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ وہ ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ داعی اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، لہذا اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس اللہ کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ میرے ساتھ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ صفات میں سے ایک صفت جو قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہے سینے کی کشادگی، وسعت صدر، عربی میں اس کو کہیں گے رحابت الصدر، اور بلند حوصلگی، اتنی وسعت کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا وہ سردار کہ جس کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، آپ کو پریشان کرنے میں، آپ کو نیچا دکھانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں، اور مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل اسلام کو بے دخل کرنے کی کوششوں میں گزری۔ وہ جب مر رہا ہے اور اس کا بیٹا جو کہ مخلص صحابی ہے اور اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ باپ فوت ہو گیا، نماز جنازہ پڑھا دیں، اور ابھی تک ممانعت چونکہ نہیں آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے دشمن اور مارے آستین کی نماز جنازہ پڑھانے کو بھی تیار۔ اتنی وسعت صدر، اتنی کشادگی، اور صرف یہی نہیں، اپنی قمیص بھی دے دی کفن میں شامل کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وسیع الظرف، بڑے وسیع الصدر، اور بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ بھی اپنے کسی بغض اور کینہ کا اظہار کرنے والے نہیں۔ ہاں، فکر ہے تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ہلاکت کے رستے پہ گامزن ہے تو کسی طرح وہ بچ کے ادھر آ جائے، بس یہ فکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ صفات میں ہمیں ایک صفت جو نظر آتی ہے وہ رحابت صدر اور وسعت صدر کی ہے۔ اس کے مظاہرے اس واقعہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات پر ہیں۔ اور ایک صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نظر آتی ہے بحیثیت داعی، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی، نرم گفتاری۔ چنانچہ یہی وہ صفت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان کیا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے
کہ آپ اپنے مخاطبین، اپنے سامنے والوں کے لیے، اپنے حلقہ بگوشان اسلام کے لیے لنت لہم، لین اور نرمی کی صفت کے ساتھ متصف ہے، نرم خو ہیں، اور اس صفت کا ضروری ہونا بتاتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ درست خو ہوتے، آپ کے مزاج میں درستی اور سختی ہوتی، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ ایک داعی کے اندر یہ صفت بڑی لازم ہے کہ اس کے اندر نرم خوئی ہو، اس کے اندر رفق یعنی نرم مزاجی کی صفت ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں یہ فرمایا ہے کہ ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کو، نرم خوئی کو، نرم مزاجی کو پسند فرماتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ یہ رفق اور نرمی کی صفت جس چیز میں ہوگی اس کو زینت والا بنا دے گی، اور جہاں سے بھی نرمی والی صفت کھینچ لی جائے گی اور ہٹا لی جائے گی وہ چیز عیبدار ہو جائے گی۔ تو ایک داعیانہ صفت ہے نرم خوئی، نرم گفتاری، اور اس کا ایک مظاہرہ ہمیں ایک اور جگہ بھی نظر آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑے درجے کے عالم وہ ہارون الرشید کے دربار میں حاضر ہوئے، اور کوئی اصلاحی بات کہنی تھی، کہی، ضرورت بھی اس کی تھی، لیکن انداز جو اختیار کیا وہ بڑا کرخت اور سخت تھا۔ تو اس پر ہارون الرشید نے معذرت خواہانہ الفاظ میں انہیں یہ عرض کیا ادب کے ساتھ کہ جو بات آپ نے کہی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ اللہ کے ایک نافرمان کی طرف آپ سے زیادہ اللہ کے ایک فرما بردار اور برگزیدہ بندے کو بھیجا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بات کرنی ہے تو نرم کرنی۔ مجھ سے زیادہ اللہ کا نافرمان تھا فرعون، اور آپ سے زیادہ علم و فضل رکھنے والے اور اللہ کے ہاں زیادہ قرب، مقام اور مرتبہ رکھنے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو ساتھ یہ فہمائش کی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے کہ قولا لہو قولا لینا، کہ فرعون کو جا کر بات تو کہنی ہے، لیکن کیسے کہنی ہے؟ قولا لینا، نرمی کے انداز میں۔ تو اگر مجھ سے زیادہ نافرمان کی طرف آپ سے زیادہ فرما بردار کو بھیجتے ہوئے یہ نرمی کی ہدایت کی جا رہی ہے، تو کیا میں اس کا مستحق نہیں تھا کہ آپ مجھ سے جو بات کر رہے ہیں وہ نرمی سے کرتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک داعی کے اندر نرم گفتاری، نرم خوئی، نرم مزاجی کی صفت ہونی چاہیے، اور تبھی دعوت مؤثر ہوگی۔ ایک داعیانہ صفت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہے
اپنے مشن کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی اسلام اپنے اندر جو تڑپ رکھتے تھے دعوت کی، وہ کیسی تھی؟ وہ ایسی تھی کہ ایک حدیث میں یہ تعبیر ہے نا کہ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ، کہ لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ کوئی آگ جل رہی ہے اور تم دوڑے دوڑے اس آگ میں گرنے جا رہے ہو، اور میں تمہاری حجز کہتے ہیں یہ جہاں ہم ازار بند باندھتے ہیں اس جگہ کو، کہ میں تمہارے یہ کمر بند اور باندھنے والی جگہ پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ خدا کے بندوں کہاں اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہو۔ یہ تڑپ اور فکر کہ یہ لوگ جو آگ میں گرنے جا رہے ہیں کسی طرح بچ جائیں، کسی طرح بچ جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہمیں نمایاں طور پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ ایسے دعوت دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ ناکامی سے بچ جائیں، کامیابی کی طرف آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں روحانی بات تھے۔ اور پھر جب نتائج یہ سامنے آتے تھے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے جن الفاظ میں شکایت کی ہے نا اللہ کے سامنے کہ میں نے انہیں خفیہ طور پہ بھی دعوت دی، اعلانیہ بھی دعوت دی، اجتماعی بھی دی، انفرادی بھی دی، پھر بھی ان میں سے کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ یہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک بندے کے پاس کئی مرتبہ گئے ہیں، اور مثبت نتیجہ مکی زندگی میں جب سامنے نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ کیا ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے؟ اتنا پیچھے پڑنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کی پوزیشن اور آپ کی حیثیت بتانا پڑی۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی منوائیں، نہیں، آپ داعی ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، آپ مسیطر نہیں ہیں۔ زبردستی منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہنا پڑی کہ یہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، منوانا آپ کے اختیار میں بھی نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ ہدایت کی طرف لانا چاہیں اپنے اختیار سے نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں کہنی پڑی، کیوں؟ تڑپ اتنی تھی کہ ایک ایک کے پیچھے اپنے کو گھلا رہے ہیں، جان جوکھوں میں ڈالی ہوئی ہے، اور شب و روز فکر میں ہے، اور مثبت نتیجہ سامنے نہ آنے پر ایسا اثر لے رہے ہیں کہ گویا اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالے۔ یہ تڑپ بھی ایک داعی کی صفات میں سے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ملتی جلتی دوسری صفت ہے امت کی بھلائی کی حرص، صرف خواہش نہیں، صرف رغبت نہیں، حرص۔ کسی بھی چیز کی طرف بندے کے دھیان اور اس کے ساتھ لگاؤ کی جو آخری حد ہے اس کو حرص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں
امت کی ہدایت اور امت کی اصلاح کے لیے حرص کے درجے کی رغبت تھی۔ چنانچہ اسی کو سورۃ التوبہ کے آخر میں یوں بیان کیا گیا ہے نا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں تمہیں میں سے۔ اور آگے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا جا رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو چیز مشقت میں مبتلا کرے وہ ان پر بڑی گراں ہے، وہ تمہارے اتنے ہمدرد ہیں اور تم پر اتنے شفیق ہیں کہ تمہیں جو چیز مشقت میں ڈالے وہ ان کے لیے گراں ہے۔ اور ساتھ یہ کہ حریص علیکم، تمہارے نفع کے حریص ہیں، تمہارے فائدے کے حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بڑے مہربان، بڑے رحم دل، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت داعی جو ایک صفت ہے وہ ہے امت کی بھلائی کی اتنی فکر جو حرص کے درجے میں ہے۔ وہ سامنے والا خود اپنا بھلا اتنا نہیں چاہ رہا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھلا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت داعی ایک صفت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہونا، سراپا رحمت۔ اسی پر وہ آیت ہے جو شروع میں تلاوت کی گئی، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ لفظ عالمین کی بڑی وسعت ہے، ساری انسانیت کے لیے، تمام طبقات انسانیت کے لیے سراپا رحمت، سراپا رحمت بنا کے آپ کو بھیجا گیا۔ آپ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ آپ صرف ان لوگوں کے لیے رحمت نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے یا آپ کے زمانے میں تھے، نہیں، نسل در نسل قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے آپ سراپا رحمت۔ آپ صرف انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں تھے یا انسانوں میں سے کسی بڑے طبقے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے سراپا رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے علاوہ کافروں کے لیے بھی سراپا رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان جانوروں کے لیے بھی سراپا رحمت۔ وہ اونٹ جس نے شکایت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی شکایت آپ نے اونٹ کے مالک کو پہنچائی۔ تو ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے سراپا رحمت ہونا اور سارے طبقات کے لیے ہونا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں مختلف طبقات کے لیے، اس کے مظاہرے کہاں کہاں کس کس انداز میں ہوئے ہیں، اپنوں کے لیے کیسے رحمت ہیں، غیروں کے لیے کیسے رحمت ہیں، آپ نارمل حالات میں کیسے رحمت ہیں، جنگ کے میدان میں کیسے آپ کی رحمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور
جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان کے لیے کیسے آپ رحمت ہیں، بعد میں آنے والی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کیسے آپ رحمت ہیں، یہ مستقل ایک طویل الذیل موضوع ہے۔ ایک صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ان تمام تر مصروفیات میں ہونے کے باوجود عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا، عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا، اس کا حکم بھی دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ انشراح کے آخر میں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ اپنی دعوت کی، جہاد کی اور نظام مملکت اسلامیہ کی مصروفیت سے فارغ ہو جائیں تو فنصب، پھر اپنے آپ کو تھکائیں۔ کس میں؟ یہاں مفسرین نے لکھا ہے فنصب، اپنے آپ کو تھکائیں فی العبادہ، عبادت میں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے لو لگائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ جو عمل کیا ہے اس کا تذکرہ ہمیں ان الفاظ میں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، اور آپ کی عبادت میں اپنے کو تھکانے کی یہ کیفیت دیکھ کر دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے، پھر اتنی مشقت عبادت اور ریاضت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں ہمارے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا جو طبقہ ہے نا اہل علم کا، تدریسی، تعلیمی، تبلیغی مصروفیات میں رہنے والے، ان کی ایک بہانہ سازی کا خاتمہ اس سے ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یہ سب کچھ عبادت ہی تو ہے، لہذا واجبی سی عبادت کر لیتے ہیں، فرائض اور نوافل پڑھنے کا اہتمام نہیں، یا تہجد پڑھنے کا اہتمام نہیں، یا خاص مناسبات میں بھی کوئی زیادہ عبادت کا اہتمام نہیں جیسے رمضان المبارک میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب عبادت ہی تو ہے۔ تو ان کی بہانہ سازی کا خاتمہ بھی یہاں سے ہوتا ہے کہ کیا تمہاری یہ تبلیغی، تدریسی، تعلیمی مصروفیات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی، تدریسی، دعوتی مصروفیات سے بھی بڑھ کر؟ ان کو تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان مصروفیات سے فارغ ہوں تو فنصب، عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں، اللہ سے لو لگائیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مصروفیات اپنی جگہ، اس میں عبادت کا پہلو بالکل ہے، بجا طور پہ ہے، لیکن ضمناً ہے۔ اس ضمنی عبادت والی مصروفیات سے جب نکلیں تو خالص عبادت والے اعمال بھی کریں، تھکائیں اپنے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاتے تھے اپنے آپ کو، اور پھر اللہ کو رخصت بھی دینا پڑی۔ چنانچہ سورۃ المزمل میں ارشاد ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یقیناً اللہ جانتے ہیں
کہ آپ کبھی رات کا آدھا حصہ، کبھی 1/3، کبھی 2/3 قیام میں رہتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ۔ تو آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ نبھانا مشکل ہو بھی رہا ہے اور آگے چل کر ہوگا بھی، لہذا رخصت دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے کر سکو اتنا کر، یہ رخصت دی جا رہی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اختیار کے ملنے کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو تھکاتے تھے اور یہ کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک دائی کے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے کہ جہاں اس کا دن بھر دعوت کے کام میں لگ رہا ہے، وہاں رات کو اللہ سے بھی لو لگائے، جس اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بھی تو مضبوط کرے۔ اور ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آتی ہے، صدق، ثبات، استقامت، اپنے کام پر جماؤ، مضبوطی۔ چنانچہ سورۃ النجم کی ابتدائی آیات پڑھ جائیے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ جو قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ قسم ستارے کی جبکہ غروب ہو، یہ کیوں؟ یہ اس تناظر میں ہے کہ ستارہ اگر ایک وقت میں غروب ہو رہا ہے تو غروب ہونے کے بعد پھر طلوع بھی ہونا ہے اس میں، اور ستاروں کی گردش مسلسل ہے۔ ہاں، ان کی یہ کیفیت کہ کبھی چھپ گئے کبھی ظاہر ہو گئے، یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ ان کے سفر کا ایک حصہ ہے۔ لیکن چلنا چلنا مدام چلنا، جیسے علامہ اقبال کی ایک نظم میں، یہ ان کا سفر ہے تسلسل والا، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت بتانے کے لیے، تسلسل بتانے کے لیے یہ قسم اٹھائی جا رہی۔ قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ غروب ہو، اس کا غروب ہونا نئے طلوع کے لیے ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، اے لوگوں تمہارے یہ جو صاحب اور ساتھی ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ رستے سے ہٹے ہیں نہ رستے سے بھٹکے ہیں، اور اپنے رستے پر گامزن ہیں۔ اور سورۃ الضحیٰ کی یہ جو آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا ایک سادہ ترجمہ جو ہم کیا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حق میں آخرت اولا سے یعنی دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن اس کا ایک اور ترجمہ، ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے جو آگے پیچھے کی آیات کے سیاق و سباق میں زیادہ بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ وَلَلْحَالَةُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْحَالَةِ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر بعد والی حالت آپ کی ہر پہلی حالت سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں، اور آپ کی ہر بعد والی حالت اور ہر بعد والا مرحلہ پچھلے مرحلے سے بہتر ہے، ترقی کی طرف ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ آیات وہ فترت وحی کے تناظر میں جو نازل ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے بھی تسلی کا اس میں مضمون ہے کہ یہ وحی کا انقطاع، جس پر تانا دینے والوں نے تانا دیا کہ محمد کرم محمد سے ناراض ہو گیا،
اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا، ساتھ یہ کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تو مطلب یہ کہ یہ وحی کا آنا ہو یا وحی کا کچھ دنوں کے لیے رکنا ہو، آپ کی ہر بعد والی حالت آپ کی ہر پہلی حالت سے بہتر ہے۔ یہ سب آپ کی تربیت کا حصہ ہے، یہ سب آپ کی ترقی کے لیے اللہ کی طرف سے تشکیل کردہ مختلف مرحلے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبات، آپ کی استقامت، چلنا، ہر قسم کے حالات سے گزرنا، یہ ایک صفت ہے جو ایک داعی کے اندر ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور آخری صفت، ویسے تو بہت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفات، لیکن آج کی اس نشست کو سمیٹتے ہوئے بحیثیت داعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک صفت نمایاں طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ صرف تھیوری پیش کرنے والے نہیں تھے، پریکٹس کر کے دکھانے والے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ اور ایسا داعی بننا یا مقرر، مبلغ اور مفکر بننا بڑا آسان ہے کہ تھیوری پیش کر دو اور آگے جن کو ڈیلیور کی جا رہی ہے وہ خود جانے کیسے کرنا ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اسی کے لیے ایک تعبیر ہمارے اہل علم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈاکیے کی حیثیت سے نہیں آئے تھے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ڈاک امت تک پہنچا دینی بس بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو فرمایا، وہ کر کے دکھایا، اپنے آپ کو بطور اسوہ حسنہ کے، بطور ایک آئیڈیل شخصیت کے پیش کیا۔ چنانچہ ذرا آپ کے اس فرمان پہ بھی غور فرمائیے، آپ کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور زندگی کا کوئی شعبہ لے لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں، ہر مرحلہ زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین عملی نمونے کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ اور یہ بھی بجا طور پہ کہا گیا ہے کہ انسانیت کے مختلف طبقات ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوناگوں حیثیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ اپنی اولاد کے باپ بھی ہیں، آپ شاگردوں کے استاد بھی ہیں، آپ مریدوں کے پیر بھی ہیں، آپ ایک مجاہد اور سپہ سالار بھی ہیں، آپ ایک بازار کے تاجر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے دوست بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھائی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سسر بھی ہیں، داماد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی گھریلو زندگی بھی ایک عام آدمی کی طرح گزارنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر بھی ہیں، مقیم بھی ہیں، نشست و برخاست ہے یا معیشت و تجارت ہے یا کوئی بھی زندگی کا شعبہ آپ لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبہ زندگی کے لیے عملی مثالیں، عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت داعی جو ایک صفت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف تھیوری کی حد تک آپ اچھی اچھی باتیں بتا دینے والے نہیں تھے، پریکٹس کر کے دکھانے والے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ایک مثال، چھوٹی سی مثال کے طور پہ سامنے رکھیے گا۔ فرماتی ہیں کہ جب گھر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے ذرا گہرائی میں جائیے۔ ہمارے اساتذہ اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے یہ فرماتے تھے ذرا اس کی گہرائی میں جائیے۔ کون آ رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی اتنی مصروفیت، اتنی فکریں سر پہ سوار، جہادی مہمات جاری ہیں، منافقین جو مارے آستین کی طرح پریشان کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مملکت کے سربراہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود بھی آ رہے ہیں، آپ دعوتی پیغام بھیج بھی رہے ہیں، تشکیلات فرما رہے ہیں، لوگ اپنے مقدمات لا رہے ہیں، ان کے فیصلے بھی فرما رہے ہیں، یہ سارے بکھیڑے ساتھ ہیں اور سب کچھ نمٹا بھی رہے ہیں، اور اتنی فکروں کے ساتھ جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ مسکرا کر داخل۔ یہ آسان نہیں ہے۔ ہم جب اپنی ڈیوٹی سے تھک ہار کے گھر واپس آتے ہیں تو ذرا ایمانداری سے بتائیے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے پریکٹس کر کے دکھانا، اور پھر یہ کہ جب دروازہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں تو آہستہ سے سلام کر رہے ہیں تو اس انداز میں کر رہے ہیں کہ جو جاگ رہا ہے وہ سن لے، جو نیند میں ہے اس کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ پریکٹس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت داعی جو ایک صفت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جن جن باتوں کی دوسروں کو تعلیم، تلقین، تبلیغ فرما رہے ہیں، اس کا پورا پورا نمونہ اپنی زندگی کے اندر عملی شکل میں موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری جو نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی ہونے کی، اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے ایک داعی کی، دعوت کی، اللہ ہمیں صفات پیدا کر کے وہ ڈیوٹی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔